السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہم نے اپنے اس چینل کا نام 5 to 10 منٹس اس لیے رکھا ہے کہ انشاءاللہ ہم 5 سے 10 منٹ کی ویڈیوز میں سبق کو شارٹ اور آسان کر کے سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ بھی قرآن پاک ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں، ناظرہ یعنی اندر دیکھ کر، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے قاعدہ پڑھیں، پھر وہ کون سا بھی قاعدہ ہو، چاہے وہ نورانی قاعدہ ہو یا افضل القواعد ہو یا مدنی قاعدہ ہو۔ ہم جن بچوں کو پڑھاتے ہیں، پہلے ہم نورانی قاعدہ پڑھاتے تھے، الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی اچھا قاعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم افضل القواعد پڑھانے لگے، پھر اس کے بعد والے بچوں کو ہم مدنی قاعدہ پڑھانے لگے۔ لیکن یہ مدنی قاعدہ بہت ہی زیادہ آسان انداز میں اور بہت ہی شارٹ، اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اس مدنی قاعدے میں سیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ۔ پہلے ہم نے اس مدنی قاعدے کے سارے پارٹ ویڈیوز کی شکل میں ڈال دیے تھے، لیکن وہ ویڈیوز صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس کی وجہ سے دوبارہ ویڈیوز بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اگر آپ پہلے قاعدہ اچھی طرح پڑھ چکے ہو، چاہے وہ قاعدہ کون سا بھی ہو، چاہے وہ نورانی قاعدہ ہو، مدنی قاعدہ ہو یا افضل القواعد ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور قاعدے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے پہلا اسٹیپ ہے، اور آپ واپس قاعدہ پڑھنا نہیں چاہتے اور ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پلے لسٹ میں ہم نے ایکسٹرا پارٹ بھی ڈال دیا ہے۔ ایکسٹرا پارٹ میں ہم نے پورے قاعدے کا خلاصہ شارٹ میں سمجھایا ہے، وہ پڑھ لے۔ پھر اما پارا، پھر پہلا پارا، یہ ساری چیزیں ہم نے پلے لسٹ میں ڈال دی ہے۔ دوسرا پارا ہے، تیسرا پارا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہے۔ انشاءاللہ اس ترتیب سے آپ پڑھیں گے تو جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آج اس مدنی قاعدہ کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں 3 باتوں کا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ نمبر 1، حروف کو صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ مخارج کہتے ہیں حروف کو کیسے اور کہاں سے ادا کرنا، اس کے بارے میں ہم نے 2 ویڈیوز بنا دیے ہیں، جس میں ہم نے آپ کی آسانی کے لیے 3 اسٹیپ بنائے ہیں۔ نمبر 1، زبان سے ادا ہونے والے حروف، نمبر 2، حلق سے ادا ہونے والے حروف، نمبر 3، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف۔ ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جاوے کہ حروف کو کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے ادا کرتے ہیں۔ دوسرا، اس بات کا دھیان دینا ضروری ہے کہ مشابہات والے حروف کو برابر سمجھنا ہے کہ تا کی جگہ تو کی جگہ تا، کاف کی جگہ قوف اور قوف کی جگہ کاف، زا کی جگہ زو اور زو کی جگہ زا نہ پڑھ لے۔ ایسے کچھ اور بھی حروف ہیں جو آپ کو اس سبق میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور تیسرا، اس بات کا دھیان دینا ضروری ہے کہ جن حروف کو پور پڑھا جاتا ہے ان حروف کو اچھی طرح پور پڑھنے کی پوری کوشش کی جاوے۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے ہمارے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جب یہ دعا پڑھ کے کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک اس دعا کی برکت سے وہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم کو حروف کو پہچاننا ہے کہ کون سے حروف کو کیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الف، الف کو اس شکل سے لکھا جاتا ہے، الف اس طرح لمبا ہوتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں با، تا، سا۔ با، تا اور سا لکھنے کی شکلیں تینوں کی ایک جیسی ہے، صرف ڈاٹ کا فرق ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ آتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے آتے ہیں اور سا کے اوپر 3 نقطے آتے ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہے، لکھنے کی اسٹائل تینوں کی سیم ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جیم، ہا، ہا کو برابر حلق سے ادا کرنا ہے، خو،
اب حروف کو کیسے ادا کرنا، کہاں سے ادا کرنا، تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی. ان 2 ویڈیوز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ 1-2 مرتبہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جاوے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیم، ہا اور خو تینوں کی لکھنے کی اسٹائل سیم ہے، صرف ڈاٹ کا فرق ہے. جیم، ہا، خو. جیم کے نیچے نقطہ ہے، خو کے اوپر نقطہ ہے اور ہا نقطے سے خالی ہے. خو کو پور پڑھنا ہے، ہم نے یہاں پر نشان بنا دیا ہے ڈاٹ. اب اس کو سمجھ لیجئے، جہاں پر نشان بنا ہوا ہے اس حروف کو پور پڑھیں گے. دال، ذال. ذال کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ بار دانتوں کی نکالیں گے تو ذال آسانی سے ادا ہو جائے گا. اسی طرح سا کو بھی ادا کرنا ہے. ذال. دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور ذال کے اوپر نقطہ ہے، دونوں میں صرف اتنا فرق ہے، لکھنے کی اسٹائل سیم ہے. رو، زا. زا کو ادا کرتے وقت سٹی جیسی آواز نکلے گی. رو کو پور پڑھنا ہے، ہم نے نیچے ڈاٹ اور نشان بنا دیا ہے قلم سے. آپ اس کو سمجھ لیجئے. اب کیسے پہچانیں گے کہ رو اور زا دونوں کی لکھنے کی اسٹائل سیم ہے، صرف ڈاٹ کا فرق ہے. رو کے اوپر ڈاٹ نہیں ہے یعنی نقطہ نہیں ہے اور زا کے اوپر نقطہ ہے. پھر اس کے بعد ہے سین، شین. سین کے اوپر کوئی بھی نقطہ نہیں اور شین کے اوپر 3 نقطے ہیں، لکھنے کی اسٹائل سیم ہے. سین میں سٹی جیسی آواز آتی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں شین کی آواز بھی شین سین سے الگ رہتی ہے. صاد، غاد. صاد کو بھی پور پڑھنا ہے، ہم نے نیچے ڈاٹ بنا دیا ہے. اب آگے جو ہم 4 حروف پڑھیں گے ان 4 حروف کو پور پڑھیں گے. صاد اور ضاد ان دونوں کی لکھنے کی اسٹائل سیم ہے، صرف ڈاٹ کا فرق ہے، نقطہ صاد کے اوپر نہیں ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے. جس طرح ہم ذال پڑھتے ہیں اسی طرح ہم کو ضاد پڑھنا ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ ضاد کو پور پڑھیں گے، ذال کو نارمل پڑھیں گے. صاد جس طرح ہم سین پڑھتے ہیں اسی طرح صاد پڑھنا ہے، لیکن صاد کو پور پڑھنا ہے منہ بھر کر، اور سین کے اندر سٹی جیسی آواز اور نارمل آواز آئے گی. تو، زو. تو کو بھی پور اور زو کو بھی پور پڑھنا ہے، لکھنے کا اسٹائل دونوں کا سیم ہے، صرف نقطے اور ڈاٹ کا فرق ہے. تو کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور زو کے اوپر نقطہ ہے. جس طرح ہم زا پڑھتے ہیں اسی طرح ہم کو زو پڑھنا ہے، لیکن زو کو پور پڑھنا ہے اور زا کو نارمل پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ہے عین اور غین. عین، غین دونوں کی لکھنے کی اسٹائل سیم ہے، عین کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور غین کے اوپر نقطہ ہے. اس چیز کو اچھی طرح دماغ میں بٹھانا ہے. غین کو پور پڑھا جاتا ہے، ہم نے نیچے نشان بنا دیا ہے. عین حلق سے ادا کریں گے. غین، فا، قوف. فا اور قوف دونوں میں صرف ڈاٹ کا فرق ہے، لکھنے میں اسٹائل میں دونوں سیم ہے. آپ کو فرق لگ رہا ہوگا کہ قوف اور فا دونوں کی لکھنے کی اسٹائل الگ ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوسرے پیج میں یہ فا اور یہ قوف ہے، دونوں آدھا آدھا ہے، فرق صرف ڈاٹ کا ہے. فا کے اوپر ایک نقطہ ہے اور قوف کے اوپر 2 نقطے ہیں، اور قوف کو پور پڑھا جاتا ہے، منہ بھر کر پڑھنا ہے. قوف. پھر قوف کے جیسا ہی آواز کا ایک کاف رہتا ہے، فرق اتنا ہے قوف کو پور اور کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے. قوف، کاف. قوف اور فا کی لکھنے کی اسٹائل سیم ہے اور قوف اور کاف کا وائس اور آواز سیم ہے، لیکن قوف کو پور پڑھنا ہے. لام، میم. اچھی طرح اس کو پہچاننا ہے. نون، واو، ہا. اوپر ہم نے پڑھا تھا ہا جس کو حلق سے ادا کیا جاتا تھا، ہا، اور اس کو نارمل پڑھنا ہے، ہا. پھر اس کے بعد ہے حمزہ اور اس کے بعد ہے یا. حمزہ، یا. ایک مرتبہ ہم واپس پڑھ لیتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے. پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ گروپ کی لنک ہے، آپ جوائن کر لیجئے یا ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے. آپ انشاءاللہ وہاں پر سوال پوچھیں گے تو آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا اور آپ کو وہاں پر بھی سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے گی. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خو، دال، ذال، رو، زا، سین، شین، صاد، ضاد،
تو ظو عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا، اوپر تھا ہا اور یہ ہے نارمل ہا، حمزہ یا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ قرآن پاک سیکھنے میں جڑ جاوے۔ آپ جس کو شیئر کریں گے وہ پڑھے گا تو پورا کا پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ جلدی آگے بڑھنے کی ہرگز کوشش نہ کرے، سبق یاد ہو جاوے، حروف اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے، حروف کی شکلیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے، حروف اچھی طرح ادا ہونا شروع ہو جاوے، تبھی آگے بڑھنا ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ پڑھتے رہیں گے، آگے جا کے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔